اسلامی تاریخ میں سے ہاروت اور ماروت کا واقعہ پرانے زمانے میں بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ عجیب اور غریب کمالات دکھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ جادو کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ عبرت حاصل کرتے، یہ گندا کام چھوڑ دیتے، لیکن لوگوں نے الٹا کام کیا، ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ اچھا، وہ لوگوں کو بتاتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرو، تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اپنی دنیا آخرت کو برباد کر ڈالا۔ ایک شرعی حکم سمجھے، جادو کرنا کرانا شرعاً یہ حرام اور ناجائز ہے۔ احادیث میں اس کا حکم یہ لکھا گیا ہے کہ جادوگر جو باز نہ آئے، حکومت وقت کا کام ہے اسے سمجھائے، نہ بھی سمجھے تو اس کا سر اڑا دیا جائے۔ جادوگر کی شرعی سزا کیا ہے؟ اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اچھا، اب ہمارے زمانے میں یہ جو جگہ جگہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، کہ عاملین کا کام ہے روحانی علاج۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، ہمارے جتنے عاملین ہیں نا، یہ روحانی علاج نہیں کہتے۔ روحانی علاج پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر سے بغض نکل جائے، دل کے اندر سے حسد نکل جائے، غیبت کی بیماری ختم، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ باقی سر کا درد ہے، تعویذ لے آیا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یہ روحانی بیماری ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ روحانی بیماری ہے۔ سر کا درد ہے، چکر آ رہے ہیں، یہ جسمانی بیماریاں۔ پہلی بات یہ سمجھیں، یہ روحانی علاج نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جسمانی علاج ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے، اب اگلی بات ہمیں کیا سمجھ آ جائے گی کہ اس کو روحانیت کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو تعویذ گنڈے کا کاروبار ہے، پھونک جھاڑ کا کاروبار ہے، لوگوں نے اسے کاروبار کی حیثیت دی ہے۔ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملفوظات میں، اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ ورعاہ نے جو ان کے اصلاحی خطبات، اس کی 15ویں جلد باقاعدہ ہے کہ تعویذ گنڈے کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندے ان کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے دین کا کام کرنے کی صلاحیت ختم کر دیتے ہیں، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے۔ شروع میں تعویذ کرتے ہیں، بعد میں پیسہ لینا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں ان کے عقیدے اور مسلک کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے اکابر کا معمول کیا ہے کہ سنت سے جتنا ثابت ہے اس تک انہوں نے ایسے رکھا۔ کوئی بندہ آ گیا، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر دم کر دی، اس کے لیے کوئی خاص نہیں کہ فلاں زعفران اتنے لاؤ، فلاں دن اتنے کروں گا، اتنے دن چلہ کاٹوں گا، یا کبھی نہیں لکھا ہو کہ فلاں عامل صاحب ہے جنہوں نے فلاں کی شاگردی اختیار۔ یہ تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا اکابر علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم، اللہ ان کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل کرے، کسی بھی درجے دین کی دعوت کا کام انہوں نے کیا ہے، قرآن کی تفسیر انہوں نے پڑھائی ہے، حدیث انہوں نے پڑھائی ہے، فقہ میں انہوں نے کام پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن کبھی نہیں ملتا کہ ہمارے اکابرین نے کلاسیں لگائی ہوں کہ ہم لوگوں کو عامل بنائیں گے۔ یہ بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ یا اگر رعایت رکھ کر کہا جائے نا، رعایت رکھ کر، بہت زیادہ رعایت رکھ کر، تو اس میں 98% جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر اعصابی بیماریاں ہیں، ان کو ہم نے کیا نام دیا؟ جنات۔ یار اتنے فارغ نہیں ہوتے جنات، اللہ کا نام ہے بھائی، جنات اتنے فارغ تھوڑا ہی ہوتے، ٹھیک ہے نا جی؟ دوسری بات، ایک بات عقل سے سمجھو، اللہ کی مخلوق ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن دنیا میں کیا کہتے ہیں، ایڈم کتنے ہیں، اسمتھ کتنے ہیں، ٹھیک ہے نا یہودی اور عیسائی۔ کبھی سنا ہے کہ ایڈم کے ساتھ جن چمٹ گیا ہے، اسمتھ کے ساتھ جن، پال کے ساتھ، یار بھائی عبداللہ، عبد الرحمن، علی، حسین، ان کے ساتھ ہی جن چمٹتا ہے، یار اللہ کا نام ہے، یار استغفر اللہ،
کیوں اپنے آپ کو اتنا کمزور کرتے؟ اس کا آسان حل کیا ہے؟ شرعی طور پر نا ان چیزوں میں اصل چیز کیا ہے؟ دعا کرنا ہے اللہ سے. کیا ہے؟ 2 نفل پڑھیں، اللہ یا اللہ میری مشکل ہے، میں جسمانی طور پر بیمار ہوں. عمومی طور پر ایک اور بات، ہمارے ہاں آج کل جو زیادہ یہ بیماریاں نا، یا سر کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا، جسم کھنچا کھنچا رہتا ہے، اللہ پر یقین کریں. کئی دفعہ ہماری بات ہوئی ہے، ان میں سے جو 70% سے زیادہ لوگ ہیں ان کے معدوں کا مسئلہ ہے. رات کو عجیب خواب آنا، جسم جکڑا جانا، منہ سوکھ جانا، چکر آنا، غشی طاری ہونا، یہ معدوں کی وجہ سے. ہم آج اچھی خوراک کھانا شروع کر دیں نا، معمول اچھا بنا لیں، سادہ، اللہ پر یقین کر چکر نہیں ہو، یہ کوئی کام نہیں ہو. دوسرا، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہم اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ وساوس آتے ہیں. جو وساوس سے بچنے والی چیزیں ہم نہیں اختیار کرتے. اب اس کا آسان حل کیا؟ ایک تو جو موقع محل کی دعائیں، صبح اٹھنے کی دعا، صبح شام کی دعائیں، ٹھیک ہے نہیں، حفاظت کی دعائیں، وہ معمول بنا لیں. وہ معمول انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا ہیں؟ نور ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کیا ہیں؟ نور ہیں. اس کے مقابلے میں جو باقی باتیں باقی لوگوں کی، وہ کیا ہیں؟ اندھیرا ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جادو ٹونا شونا بھی کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ رسول نے ایک بات، اللہ کے نبی نے مثلا بتا دیا، جو بندہ صبح پڑھ لیتا ہے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھ لے، شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ اسے کوئی قتل بھی کرنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیں گے. 8 لفظوں کی دعا ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لیں. نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی چور آپ کو کچھ کہے گا، جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، عزت کی بھی، ہر چیز کی اللہ حفاظت کر دیں گے. اب اصول یاد رکھیں بھائی، میں ہوں، آپ ہیں، پیر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کی باتوں میں، ان کے تعویذ لکھنے میں وہ اثر نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اثر ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے نا جی؟ اب آپ مجھے صبح عمل کر لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اندھیرا روشنی پر کبھی غالب آ سکتا ہے جی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اعمال چھوڑ دیے ہیں شیطان کی راہ پر. ذرا بات ہو، سر کا درد بھی ہو 3 دن سے سر کا درد ہوتا، لگتا ہے کسی جادو کا، حول ولا، اور اچھے بھلے دیندار لوگ، اچھے بھلے دیندار لوگ تہجد کو، لا حول ولا قوت. یار اپنی اعمال پر اتنا یقین نہیں ہے ہمیں. قرآن کی تلاوت کر، معمول بنا لیں، 2 آیتیں روز پڑھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، ہر ایک سورت 3 دفعہ، ہر ایک سورت کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ صبح پڑھ لے، شام تک کوئی چیز بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. اس پورے دن میں وہ ہر نقصان سے محفوظ ہو جائے گا. یہ اللہ کا کلام پڑھیں گے. اور بتایا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، صحیح حدیث ہے. تو بھائیو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اگر صبح یہ 3 صورتیں پڑھ لیں، شام تک ہم محفوظ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ جادو کیا، جادوگر کا باپ بھی الٹا لٹک جائے کچھ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لیں تو کیا اللہ ہماری حفاظت نہیں کریں گے یار؟ بھائیو ایک اصول یاد رکھیں. چلو اس درجے میں ٹھیک ہے کہ ہماری جماعت آئی ہے، ان سے زیادہ نیک کوئی ہے بھائی، اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، قربانی دے کر آئیں. چلو جی امیر صاحب کو کہہ دیا، امیر صاحب طبیعت نہیں ٹھیک ہے، امیر صاحب نے فضائل اعمال کی تعمیل کرے، پھونک مار دی، بس ٹھیک ہے، ہو گیا نا؟ اور کیا چاہیے؟ کوئی فضائل اعمال سے اچھی اور کوئی کتاب ہے؟ منتخب حدیث میں حدیث بڑی پھونک مار دی، ٹھیک ہے، ہو گیا علاج. ٹھیک ہے، فضائل صدقات میں سے واقعہ پڑھا، حکایت صحابہ میں سے صحابی کا واقعہ پڑھا، عبداللہ بن جحش اور سعد بن ابی وقاص نے کیا مشورہ کیا تھا، عبداللہ بن جحش کیسے شہید ہوئے. بھائی یہ واقعہ پڑھ کر پھونک مار دے، دنیا کے سارے شیطان بھاگ جائیں گے. یہ اصل ہے. اور سب سے اصل کیا ہے؟ تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت اللہ کے لیے پڑھ لو، بس ساری بیماریوں کا علاج،
سارے وساوس کا علاج، ہر شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو کیا کہ اللہ نے قرآن میں جادو کو کفر کہا ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اللہ نے کہا یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں کیسے لڑائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم اعمال سے جب ہٹتے ہیں نا، شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے، پھر ہمیں وساوس میں ڈال دیتا ہے۔ آسان حل، فرائض کی پابندی، عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایسا عقیدہ ہو ساری دنیا مجھے نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، اللہ کا حکم مجھے فائدہ پہنچانے کا ہو، ساری دنیا مجھے مل کر اتنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ کا حکم ہو مجھے نقصان ہوگا، ساری دنیا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے آ جائے، مجھے فائدہ نہیں۔ بس یہ پہلی بات، پکی بات، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ دوسرا، اعمال کی پابندی، فرائض ہم سے نہ چھوٹیں، کسی بھی صورت میں ہم سے فرائض، اللہ نوافل کی توفیق دیں، بڑی اچھی بات ہے، فرائض ہم سے نہ چھوٹیں۔ پھر موقع مال کی دعائیں ہیں، خصوصاً جو حفاظت کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی، سورہ کہف پڑھنا حفاظت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ سورہ کہف پڑھنا جمعہ والے دن پورا ہفتہ اللہ حفاظت کرتے ہیں، پورا ہفتہ اللہ ہر فتنے سے حفاظت کرتے ہیں۔ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھ لینا، بسم اللہ الذی لا یضر، روز پڑھ لینا، آخری 3 سورتیں 3 دفعہ۔ ہم اس پر یقین کر، پھر اللہ سے مانگیں، ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذوق نہیں ہے نا، اللہ پر یقین کر۔ اچھے بھلے عبادت گزاروں کو اللہ سے مانگنے کا ذوق نہیں ہے، اللہ یہ ہمارے دل میں ڈال دے۔ اللہ پر یقین کرے، ساری دنیا کے جادوگر مل جائیں نا، ساری دنیا کے، ہمارے جوتے کے نیچے جو مٹی لگی ہے اس کو بھی کچھ نہیں کر سکے، ساری دنیا کے جادو، ایک نہیں، ساری دنیا کے جادوگر مل جائیں نا، گنڈے ٹونے تعویذ سب کچھ نکالا ہے اپنا، ہماری جوتے کے نیچے جو مٹی لگی نا اسے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو ٹھیک کر دے، اللہ اعمال کے ساتھ ہمیں جڑنے والا بنا دے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح شام مسجد جاتا ہے، یعنی 5 نمازیں اللہ کی توفیق سے جا کر مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام کرتے ہیں، جتنی مرتبہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ہر دفعہ اس کے لیے ایسا ہی بندوبست کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، سجدہ تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لیں، اگر اللہ زیادہ توفیق دے تو یہ پڑھنا چاہیے سجد وجہی للذی خلق وشک سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سجد وجہی للذی خلق وشک سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اللہ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اپنی قدرت اور قوت سے اس کو کان اور آنکھیں دیں، پھر انہیں کیا کہتے ہیں، سننے اور دیکھنے کے قابل بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک فضیلت العمل، بہت زیادہ سجدہ کرنا، ہمارے علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، محدثین نے، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فرض تو پڑھیں گے، سنتیں پڑھنا، نوافل بہت زیادہ پڑھنا، یا لمبا سجدہ کرنا، نفلوں میں یا اکیلے جب نماز پڑھیں تو زیادہ لمبا سجدہ کرنا، زیادہ تسبیحات پڑھنا، زیادہ دعائیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے سجدہ کیا کرو، جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ ہر دفعہ اس کے بدلے میں تمہیں ایک درجہ دیں گے اور تمہارا ایک گناہ معاف کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم نہ کرو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بہت زیادہ تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا، اور بخل بھی نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو، فرمایا کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پیسے جمع کرتے تھے، قرآن میں اللہ نے کہا الذی جمع مالا وعددا، پیسے جمع کرتے، گنتے رہتے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یحسب ان مالہ اخلدا، سوچتے رہتے یار میرے پاس پیسہ ہمیشہ رہے گا، ایک دن پتہ چلے گا پیسہ رہ گیا، پتہ
ختم سب کچھ. پیسہ گھر میں پڑا رہ گیا، بینک میں پڑا رہ گیا، دکان میں پڑا رہ گیا، سیف میں پڑا رہ گیا، بندہ ختم. یحسب ان مالہ اخلدہ. اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. مال کی کثرت سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے. پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل. اللہ مجھے بزدلی سے اور بخل سے بچا دے. ہمارے محدثین نے لکھا کہ بزدلی پیدا ہی بخل کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اللہ کی راہ میں دینے والا ہوتا ہے، لٹانے والا ہوتا ہے نا، آپ یقین مانیں اس کی نسلوں کو بھی اللہ نواز دیتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی اللہ نواز دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کنجوسی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اور کنجوسی ہی نے انہیں ایک دوسرے کے خون بہانے پر آمادہ کیا. مال بچانے کے لیے لڑے، مال بچانے کے لیے فتنے پیدا کیے، اور کنجوسی ہی کی وجہ سے حلال و حرام کو حلال سمجھنے لگے. کنجوسی کی وجہ سے کیا کرنے لگے؟ حرام کو حلال. اب اس کی مثال سمجھ لو. پیسہ زیادہ ہو گیا، کنجوسی، یار کیا زکوٰۃ دوں گا. اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کی، کیا زکوٰۃ دوں گا. ہمارے چاروں طرف یہ واقعات بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت تھی. اب کیا زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے؟ حلال. زکوٰۃ چھوڑ دینا حرام. اب کیا کیا؟ مال کی وجہ سے حرام میں پڑ گیا. یار زکوٰۃ کیا دیں گے یار، اتنی مشکل سے کمایا ہے، بچوں کے لیے رکھیں گے. بچوں کے لیے پتہ چلتا ہے کہ ابا جی بیمار رہ گیا، بچے جا کر کیا کہتے ہیں DHQ میں داخل کرا کر خود ادھر سے کہیں نکل گیا. بچہ سامنے تو نہیں کہتا یار جان کیسے چھوٹے گی. ابا مرے گا تب ہمارا سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا، ابا مرے گا تب سکسیشن سرٹیفکیٹ بنے گا. ابا نے جو کیا کہتے ہیں پینشن ملی ہوئی ہے، جو دکان سے پیسے اکٹھے کیے ہیں، وہ کب کام آئیں گے؟ ہاں جی، کب ابا مرے. اللہ معاف کرے تو یہ ہوتا ہے ابا مرتا ہے تو 3 دن کی دعا بھی نہیں پوری کرتے. یار بعد میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا نا، ویسے بھی 4 چھٹیاں لی ہوئی ہیں، تو جا کر کیا کہتے ہیں سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں، اس کو پروسیس میں ڈال دیتے ہیں. اس کو پروسیس میں بھائیو اللہ کی راہ میں لٹا جائے نا، اللہ پر یقین کرے، اللہ نسلوں کو بھی نواز دیں گے. جب نہیں تھا تب بھی اللہ نے دے دیا نا یار. اللہ کسی کو بھوکا تھوڑا ہی مارتے ہیں. ایک موٹی مثال ہے، خنزیر اور کتا نجس العین ہیں، اللہ معاف کر کے بھی دیکھا بھوک سے مار گئی. اگر ان نجس کو اللہ اتنا رزق دے رہے، انسان جو اشرف المخلوقات اللہ اسے نہیں دیں گے یار. چیونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی، چیونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ اس کو دیتے. چیونٹی کے گھر میں کہتے ہیں سب سے زیادہ رزق جمع ہوتا ہے، پورے سال کے لیے جمع کرتی رہتی ہے. جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اتنی کمزور ہے کہ نظر نہیں، پاؤں کے نیچے جب پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اس کو رزق دے رہے ہیں. یہ 6 فٹ 80 کلو کے بندے کو اللہ رزق نہیں دیں گے یار. 6 فٹ کا 80 کلو 90 کلو 100 کلو کا بندہ، ہاتھ پاؤں سلامت، کان سلامت، آنکھیں، اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے یہاں جماعت آئی نا، آپ سے گزارش آپ ان کی نصرت بھی کریں، یہ ہمارے مہمان ہیں ہر لحاظ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحیم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين.